نطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون صدق اللہ العظیم۔ فراغ پس چپکے سے الی آلہتہم گئے ان کے معبودوں کی طرف، فقالا اور پس کہا الا کیوں نہیں تاکلون تم کھاتے، ما کیا لکم ہو گیا ہے تم کو، لا کیوں نہیں تنطقون تم بولتے، فراغا پس پھر آپ نے چپکے سے علیہم ان پر ضربن ایک ضرب لگائی بالیمین دائیں سے، فاقبلوا پس وہ متوجہ ہوئے الیہ اس کی طرف یزفون دوڑتے ہوئے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بطور تعریض اور توریہ کہ میں بیمار ہوں، تو قوم آپ کو چھوڑ کر اپنے جشن اور میلے کے لیے باہر چلی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے بت کدے میں آ گئے۔ اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جشن والے دن کھانے بنا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھتے تھے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ کھانا سارا دن بتوں کے پاس پڑا رہے گا اور متبرک ہو جائے گا، اور شام کو آ کر ہم اس کھانے کو کھا لیں گے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام جب بت کدے میں گئے تو سارے بتوں کے سامنے کھانے کے ڈھیر دیکھے، تو استہزاءً ان کی ملامت کرنے کے لیے، ان کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے کہا الا تاکلون کیوں نہیں کھا رہے تم؟ کیوں؟ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو کھانا نہ کھانے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کو طلب نہیں ہے کھانے کی۔ نمبر 2، کھانے کی طلب تو ہے لیکن کھانا ٹھنڈا ہے اور آپ نیم گرم کھانا چاہتے ہیں، لہذا آپ کو کھانا نظر آیا کہ یہ ٹھنڈا ہے تو آپ نہیں کھا رہے۔ نمبر 3، کھانا بھی موجود ہے، آپ کی منشا کے مطابق بھی ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے بولو تو صحیح نا، تمہیں بیماری ہے یا کھانا تمہاری پسند کا نہیں ہے، یا ایسا ہے کہ کھانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تم؟ تو کہا بتاؤ الا تاکلون کیوں نہیں کھاتے تم؟ جب یہ فرمایا، اب ظاہر ہے وہ پتھر تھے، انہیں جواب تو دینا نہیں تھا نا، جواب تو انہوں نے نہیں دینا تھا نا، تو اب کہا بتاؤ ما لکم تنطقون، تم کو ہو کیا ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے، ایک یہ ہے کہ بولتا ہو لیکن سننے والے کے اندر اس کی آواز سننے کی طاقت نہ ہو، بہرا ہے، وہ تو بول رہا ہے لیکن یہ بہرا ہے، یہ سن نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ خود بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اب ہمارا رب ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن اس لیے نہیں سکتے کہ ہمارے اندر وہ آواز سننے کی ہمت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، اور جن کو طاقت ملتی ہے وہ سنتے بھی ہیں۔ جناب موسیٰ نے کوہ طور پر سنی، ہمارے آقا کریم نے سامنے بیٹھ کر اپنے رب سے کلام کیا، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ جبرائیل امین سے کلام فرماتا رہا اور جبرائیل یہ لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا ہے، ہم نہیں
چونکہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اگر وہ طاقت پیدا ہو جائے تو ہم بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کہتا ہے یا اللہ تو اللہ آگے سے 70 مرتبہ فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے. اس نے تو ایک مرتبہ کہا نا یا اللہ، تو وہ آگے سے 70 مرتبہ فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے. اب اس کی آواز کو سننے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اور اس کا جو دلیل ہے وہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہو، تو ہم تو نہیں مانیں گے جتنی دیر تک کہ ہم خود سن نہ لیں کہ یہ بادلوں میں تیرا رب ہی بولتا ہے. تو جناب موسیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی تم میں ہمت نہیں ہے، تم اس کی کلام کی جلالت کی وجہ سے سن نہیں سکتے. تو جب قوم نے ضد کی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو نامزد کروا لیا. تم قبیلے والے اپنا ایک نمائندہ بھیج دو، تم بھیج دو، تم بھیج دو. تو قبیلے والوں نے اپنے اپنے نمائندے دے دیے. جناب موسیٰ سارے نمائندگان کو لے کر کوہ طور پر آگے. مولا یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ رب تجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. تو اللہ تعالی عز و جل نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جانب کلام کی تجلی کا ایک جز ڈالا. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور جو ساتھ گئے تھے وہ سبھی کے سبھی وہاں مر گئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ کیسے سن رہا ہے اور اللہ جواب بھی کیسے دے رہا ہے. جناب موسیٰ نے عرض کی مولا یہ تو پہلے میرے دشمن ہیں، اب اگر میں واپس اکیلا چلا گیا تو انہوں نے کہنا یہ تو منصوبے کے تحت ہمارے بندوں کو لے کر گیا مروانے کے لیے، کہ جب سردار مر جائے گا قبیلہ بے سردار ہو جائے گا تو پھر تو قبیلے کی بکت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ تو جناب منصوبہ بنا کر موسیٰ لے گیا ہمارے بندوں کو. تو مولا یہ تو مجھے اور پریشانی میں ڈال دیں گے. تو اللہ تعالی عز و جل نے ان سبھی کو دوبارہ زندہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. ہمارے اندر اس کے جواب سننے کی ہمت نہیں ہے. اب یہاں کیا ہے، نہ سننے کی ہمت ہے نہ جواب دینے کی ہمت ہے. وہ سننے کی ہمت سے بھی خالی ہیں اور جواب دینے کی ہمت سے بھی خالی ہیں. اب انہیں کیا کہنا تھا؟ تو کہا تم کو کیا ہو گیا لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا فرمانا ان کو ان کا عجز دکھانا تھا کہ تم کتنے عاجز ہو کہ تم پکارنے والے کی نہ پکار سن سکتے ہو نہ اس کا جواب دے سکتے ہو. فراغ علیہم، اب جب ان کے عجز کو ثابت کر دیا تو اب اس موقع کو غنیمت جانا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور ایک کونے سے ضربیں لگانی شروع کر دی، سب کے سر پھوڑ دیے. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور باقی سب کے سر پھوڑ دیے تاکہ قوم آئے تو قوم آ کر دیکھے تو قوم کو پتہ چل جائے آلائے قتل کس کے پاس ہے اور قاتل کون ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ کیا تھا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اگر یہ سارے طاقت میں برابر ہیں تو بڑے نے چھوٹوں کو مارا کیوں؟ اور اگر ایک بڑا ہے اور باقی چھوٹے ہیں تو چھوٹوں میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ اس کے لیے کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھ دیا. اب کیا ہوا، قوم جشن سے فارغ ہوئی تو اب ظاہر ہے اپنا کھانا اٹھانے کے لیے تو بت خانے میں آنا تھا نا، سبھی نے کھانا اٹھا کر لے کر جا کر ہی کھانا تھا نا. یا تو یہ ہوتا نا کہ کھانا نہ رکھ کر گئے ہوتے اور جشن سے سیدھے اپنے گھروں کو چلے جاتے. اب کھانا تو وہاں پڑا ہے، کھانا لینے کے لیے تو لازمی آنا تھا. اب دوڑے ہوئے آئے تو دیکھا کیا، ایک سلامت ہے باقی سب کے سر پھوٹے ہوئے. اب کلہاڑا اس کے کاندھے پر ہے اور وہ سلامت ہے، اسے کچھ تک گزند نہیں پہنچی اور باقی سب کے سر پھٹے ہوئے. اب
کہنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ آپ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو اب ظاہر ہے جس کے پاس آلائے قتل ہے قاتل تو وہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پوچھیں کیسے کہ کام تو نے کیا ہے؟ اب اگر عقل مند ہوتے، دانش مند ہوتے تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے کہ یہ بچا نہیں سکے تو یہ معذور ہیں، تو جو معذور ہو وہ رب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے قتل کیا اور جو قاتل ہو وہ بھی رب نہیں ہے، قاتل بھی رب نہیں ہے۔ یہ ہمارا معتزلہ کے عقیدے پر ہماری یہ دلیل سب سے بڑی ہے، کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عز و جل برے کام نہیں کرتا، وہ خالق نہیں ہے برے کاموں کا، وہ صرف اچھے کاموں کا خالق ہے۔ ہم کہتے ہیں خالق ہر عمل کا اللہ ہے، اللہ ہی ہر عمل کا خالق ہے، ٹھیک ہے نا، باقی اسباب بندوں کے ہاتھ میں، خالق اللہ ہے۔ اب ایک بندے کی موت اللہ نے لکھی ہے کہ اس کو موت آنی ہے، ٹائم مقرر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی موت کس طرح آئی؟ قتل کے ذریعے۔ اب اللہ نے لکھا ہوا تھا یہ قتل ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور قاتل نے اسباب پیدا کیے، اس کو اسباب کی سزا دی جائے گی۔ اب اگر وہ نہ اسباب پیدا کرتا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی عز و جل نے جو لکھا تھا وہ یوں نہیں لکھا تھا کہ ہر حال میں اس نے قتل ہونا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے علم سے جان کر لکھا تھا کہ اس کی موت یوں ہونی ہے، تو اس نے تو اپنے علم سے جانا تھا، تو وہ جان کر اس نے لکھ دیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ لکھا ہوا ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ میں پہلے بھی تقدیر کی 2 قسمیں بتا چکا ہوں، زندگی اور موت یہ وہ تقدیر ہے جو بدل نہیں سکتی۔ اب اس کے درمیان کی ساری تقدیریں بدلتی ہیں، کبھی دعاؤں سے ایک آدمی شکی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نیک بخت ہو جاتا ہے، نیکوں والے کام کر کے۔ کیوں؟ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ وہ نیکوں کی مجلس تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیکوں کی مجلس تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، لیکن لکھا ہوا تھا یہ شکی ہے، اب وہ لکھا ہوا بدل گیا، یہ شہید ہو گیا۔ اور اس کے لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، میرے آقا فرماتے ایک بندہ اتنے برے اعمال کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ یہ مرے اور جہنم میں چلا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ سیدھا جنت چلا جاتا ہے۔ اب کافر ہے، ساری زندگی کفر کیا، اب بستر پر گیا مرنے کے مریض الموت ہو گیا، اب بستر پر تھا، اسے خیال آیا، توبہ کی توفیق مل گئی، اب سچی توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد صحت مند ہو ہی نہیں سکا، کوئی عمل کیا ہی نہیں، اب پچھلے کلمے نے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے، وہ سیدھا جنت میں چلا گیا بغیر کسی عمل کے بھی۔